ہم یہ کہتے ہیں کہ اس 5 سچ پیپر میں کوئی ایک روایت ایسی دکھائیں جس کو دور حاضر میں کسی محدث نے صحیح نہ کہا ہو۔ مرزا صاحب اپنے ہی اصول میں پھنس گئے۔ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پیپر ریسرچ 5B میں جتنے بھی روایتیں ہیں اس کو کسی نہ کسی محدثین نے صحیح کہا ہے۔ تو مرزا صاحب آپ نے آپ کے ریسرچ پیپر میں ایک روایت درج کیا ہے جس میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 60 سال تک ممبروں پر لعنت کی جاتی تھی، اور آپ نے حوالہ بھی دیا ہے تاریخ خلفاء کا۔ تو آپ مجھے بتا دینا تاریخ خلفاء میں تو اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، بے سند روایت ہے، اور اس کو کس محدثین نے صحیح کہا ہے؟ دوسری روایت صلح حسن کی 5 شرائط، اس کو کس محدثین نے صحیح کہا ہے؟ جب آپ سے سند کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو آپ کہتے ہو تو یہ سندوں کے چکر میں پڑ گئے، سندوں میں تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں میرے بھائی۔ مرزا صاحب صحابہ کے دشمنی میں اتنا گر گئے کہ اللہ نے ان کو ذلیل کر دیا۔ آئیے مرزا صاحب کے دوسرے اصول پر بات کرتے ہیں۔ پہلے اصول سے تو یہ ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہم یہ کہتے ہیں اس پمفلٹ میں 200 روایتیں، کوئی ایک روایت ایسی بتائے جس کو بالاجماع تمام محدثین نے صحیح کہا ہو، کسی نہ کسی نے صحیح کہا ہوگا، ہم نے نالج ایک جگہ سے۔ مرزا صاحب اپنے ہی اصول توڑ دیتے ہیں۔ انجینئر علی مرزا اور ان کے مقلدین کو چاہیے کہ یہی اصول قائم رکھے کہ کوئی بھی روایت ہو کسی نہ کسی محدثین نے صحیح کہا ہو تو وہ آپ کے نزدیک صحیح ہے۔ جب حنفی ہے نا ترمذی کی روایت ترک رفع دین پر پیش کرتے ہیں، جبکہ اس کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں اور امام ترمذی رحمہ اللہ بھی حسن کہتے ہیں، تو یہ آپ کو ماننا چاہیے، آپ کو اس پر جرا نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں سفیان ثوری مدلس ہے اور عنقسی کا استعمال کر رہے۔ تو یہاں پر یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ نہیں ترک رفع دین بھی ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے آپ۔ پھر اسی طرح بریلی بھی آدم علیہ السلام کا وسیلے کے تعلق سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی، اس کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا ہے، تو یہ بھی مان لو۔ پھر آپ کے نزدیک تو بریلی بھی ثابت ہے، دیوبندی بھی ثابت ہے، تو اس پر آپ تحقیق کرنے کیوں بیٹھ جاتے ہو؟ گھنٹوں گھنٹوں کے لیکچر کیوں دیتے ہو؟ چھوڑ دو، جب امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، اس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن کہا ہے، تو ایکسیپٹ کر لو جب آپ کو محدث کی تقلید ہی کرنا ہے تو۔ اور ہاں، آپ ایک چیز پر فخر بہت کرتے ہو کہ میں منگول کی اولاد ہوں۔ میں بھی منگولوں کی اولاد ہوں، ہاں، لیکن اس ٹائم وہ کافر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے لوگوں پر فخر کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی باپ کی شرمگاہ کاٹ کر منہ میں ڈال دے، اور اس کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے پھر؟ جبکہ یہ روایت اصول حدیث پر ضعیف ہے، مگر انجینئر علی مرزا کے اصول کے مطابق تو وہ ان کے لیے صحیح ہے، تو ان کو چاہیے کہ ان چیزوں پر عمل کرے۔